السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ شب قدر میں عام طور سے لوگ بہت ساری نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس موقع پر خاص کر کے لوگوں کو عمری قضا کی طرف دھیان دینی چاہیے۔ تو لیجیے ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں عمری قضا جو خاص کر کے مبارک راتوں میں پڑھی جاتی ہے، ان میں سے ایک رات شب قدر بھی ہے۔ اس رات میں پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ رات تو بہت مختصر سی ہوتی ہے۔ ہم ایک رات میں کتنی عمری قضا پڑھ سکتے ہیں اور ہمارے کتنے دنوں کی نمازوں کی قضا ادا ہو سکتی ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس کے پیش نظر ہمارے علماء کرام اور فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ عمری قضا کا ایک آسان طریقہ بھی ہے، اس کے ذریعے سے ہم شارٹ ٹائم میں بہت زیادہ عمری قضا ادا کر سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں وہی مختصر طریقہ بیان کرنے جا رہا ہوں، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ شب قدر میں ہو، شب معراج میں ہو، عمری قضا ڈھیر ساری پڑھ کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی کر سکیں اور اپنے ذمے سے فرض نمازوں کی قضا کی ادا بھی کر سکیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عمری قضا کی نیت آپ کو کیسے کرنی ہے۔ عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو یاد نہیں ہوتا ہے کہ میری زندگی میں پچھلے کتنے دن کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہے، کس عمر کی چھوٹی ہوئی ہے، آدمی کو یاد نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نیت اس طریقے سے کریں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کو فجر کی 2 رکعت فرض کی قضا کرنی ہے، تو آپ نیت کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت فجر کے فرض نماز کی قضا سب سے پہلے والی جو میرے اوپر باقی ہے، اس طرح سے آپ نیت کریں اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ پھر ظہر میں آ جائیں، ظہر کے لیے آپ یوں نیت کریں کہ نیت کی میں نے ظہر کے 4 رکعت فرض نماز کی سب سے پہلے والی جو میرے ذمہ باقی ہے، اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اس طرح آپ ظہر کی نیت کر لیں، پھر عصر، مغرب، عشاء اور وتر کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک دن میں ٹوٹل 20 رکعت نمازیں کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ فجر کی 2 رکعت فرض، ظہر کے 4 رکعت فرض کی، عصر میں 4 رکعت فرض، مغرب میں 3 رکعت فرض اور عشاء میں 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر۔ تو اس کو ٹوٹل کریں گے آپ تو 20 رکعت نمازیں ہوں گی۔ تو پتہ چلا کہ جب ہم 20 رکعت اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو ہمارے ایک دن کی قضا کی ادائیگی ہو جائے گی۔ تو ہمیں 20 رکعت پڑھنا ہے ایک دن کے لیے۔ تو یہ تو ہم نے آپ کو نیت بتا دیا۔ اچھا، نیت کے بعد آپ کو نماز کیسی پڑھنی ہے، عمری قضا کا بہت آسان طریقہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جس طریقے سے ہم نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گے، ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں گے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملانا ہے، تو نارمل اتنا کر لیں گے۔ اتنا کرنے کے بعد جب آپ فرسٹ ٹائم رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جانے کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، تو اس کو 3 بار، 5 بار، 7 بار پڑھا جاتا ہے۔ لیکن فقہاء کرام نے فرمایا کہ عمری قضا میں اس کا آسان طریقہ کے پیش نظر فرمایا کہ اگر کوئی ایک دفعہ بھی پڑھ لے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسے نارمل حالات میں بھی ایک دفعہ میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن مسنون طریقہ 3 بار کا رہتا ہے۔ لیکن عمری قضا میں چونکہ شارٹ ٹائم میں زیادہ نمازیں پڑھنا ہے، تو فقہاء نے فرمایا کہ آپ رکوع کی تسبیح ہو یا سجدہ میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلی، تو جن تسبیحات کو نماز کے اندر 3 بار پڑھا جاتا ہے ان کو آپ ایک بار پڑھیں گے تو بلا شبہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ رکوع کی تسبیح ہو اور سجدے کی تسبیح ہو، ان کو آپ 3 بار کی جگہ پر ایک دفعہ پڑھ لیں، تو اس سے کچھ ٹائم ہمارا بچ جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم یہ کریں گے کہ تیسری اور چوتھی رکعت، یعنی جو فرض نمازیں 4 رکعت والی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ظہر میں، عصر میں، عشاء میں 4 رکعتیں ہیں اور مغرب میں 3 ہے، تو فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب نہیں ہوتا ہے، یہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو اب اس کے پیش نظر ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ اب جب آپ عمری قضا ادا کر رہے ہیں تو آپ یہ کریں کہ تیسری رکعت ہو یا چوتھی رکعت ہو، وہاں پر سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، بلکہ اس کی جگہ پر آپ 3 بار سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ لیجئے اور ڈائریکٹ پھر رکوع میں چلے جائیے۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، آپ کا کچھ اور ٹائم بچے گا۔ تو آپ چاہے 3 بار سبحان اللہ پڑھیں یا خاموش رہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ تو بہرحال آپ اس طریقے سے آپ سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ پر سبحان اللہ کا ورد کر لیا کریں۔ اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ سب سے آخری بیٹھک جو ہوگی، چاہے وہ 2 رکعت والی فرض نماز ہو
یا 3 ہو یا 4 والی، جو بھی ہو، جہاں پر التحیات کے بعد درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھا جاتا ہے، تو وہاں پر آپ یہ کریں کہ التحیات کا پڑھنا چونکہ واجب ہے، ایک ایک حرف اس کا واجب ہے، تو التحیات آپ کو پوری پڑھ لینی ہے۔ التحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ جو ہے، یہ ہماری شرح میں فقہ احناف کے نزدیک اس کا درجہ سنت اور مستحب کا ہوتا ہے، تو اسی لیے آپ چاہیں تو درود شریف اور دعائے معصورہ کو چھوڑ دیجئے اور التحیات پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر لیجئے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ درود شریف کے جگہ پر فقط اتنا پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد و آلہ، اللہم صلی علی محمد و آلہ، اتنا پڑھ کر کے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیر لیجئے۔ تو پتہ چلا کہ آخری بیٹھک میں صرف التحیات پڑھ کر اگر آپ سلام پھیر لیں گے تو اس طور پر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ تو عام 5 وقت کی نمازیں ہو گئی۔ اچھا، وتر کی نماز میں ہم تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ایک سورت ملاتے ہیں، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ تو عمری قضا میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دعائے قنوت مکمل نہ پڑھ کر اس کی جگہ پر رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اس کو 3 بار پڑھ لیا کریں۔ پڑھ کے پھر آپ حسب معمول رکوع میں چلے جائیں اور اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ تو اس طریقے سے بھی کچھ کم ٹائم میں آپ زیادہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ قضا نمازوں کو پڑھنے کا ایک بہت آسان طریقہ تھا جو میں نے آپ کے روبرو پیش کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو سمجھا ہوگا۔ تو لیلۃ القدر ہو، شب معراج ہو، کوئی بھی اس طرح مقدس رات آئے جہاں پر عمری قضا پڑھا جاتا ہے، تو ان راتوں میں اس طریقے سے آپ کم ٹائم میں زیادہ عمری قضا پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے پوری ویڈیو ملاحظہ کی ہوگی، آپ کو نماز قضا ادا کرنے کا مکمل طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا۔ آپ ان نمازوں کو کوئی بھی مقدس رات آئے تو اس طریقے سے قضاء عمری پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو توفیق خیر سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔